قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم لوگوں کو دنیا کے کناروں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کا رب اس بات کے لیے کافی نہیں کہ وہی ہر چیز پر گواہ ہے؟ حالیہ چند مہینوں میں ہمارے وطن عزیز کے مختلف علاقوں میں، خصوصاً کراچی میں، اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کے مظاہر، مناظر ہمیں دکھائے، بارش کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، گرمی کی صورت میں، مئی، جون اور جولائی کے مہینے میں جو اللہ رب العالمین نے گرمی پیدا فرمائی، بوڑھے بزرگوں کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اس جیسی گرمی پہلے ہم نے نہیں دیکھی، اور پھر اللہ رب العالمین نے بارشوں کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ وہ سیلاب کی شکل اختیار کر، تو کبھی زلزلے آئے، کبھی سیلاب آئے، کبھی طوفان آئے، تو کبھی وبائیں آ جائیں، کہیں پر ڈینگی وائرس تو کہیں پر کرونا وائرس، مختلف قسم کی وبائیں، اولے بھی اللہ نے برسائے، پھر سیاسی انتشار، مہنگائی، قحط سالی، یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے الارم ہے کہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ کوئی بندہ نیا موبائل خریدے، نئی گاڑی خریدے، کوئی بھی چیز نئی خریدتا ہے، نیا پنکھا خریدتا ہے، نئی موٹر خریدتا ہے، تو وہ چلتے رہتے ہیں، خراب نہیں ہوتے۔ وقت گزرتے گزرتے، وقت چلتے چلتے چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے اندر خرابی آتی ہے، پھر 2-4 مرتبہ ریپیئرنگ کے بعد اس کو کباڑ خانے میں دے دیا جاتا ہے۔ یہی حال اس دنیا کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے عذاب، مختلف قسم کی آزمائشیں، مختلف قسم کی بیماریاں، اور بیماریاں بھی ایسی کہ جو ہمارے پہلوں نے سنی نہیں، اللہ نے یہ بھیج کر اشارہ کیا اس بات کی طرف
کہ قادر میں ہوں، قادر مطلق میں ہوں، ہر چیز پر ملکہ میرا ہے، ہر چیز میری ملکیت میں۔ ابھی یہ جو حالیہ سیلاب آیا قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ، قیامت کے دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں یہ پڑھا ہوا ہے۔ اب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پہلے یقین نہیں آتا تھا کہ پہاڑ کیسے چلیں گے۔ ان لوگوں سے سنیے، ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ پہاڑ چل رہے ہیں، وزنی پہاڑ چل رہے ہیں، بلکہ ویسے چل رہے ہیں جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، قیامت کے دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وہ سراب بن جائیں گے۔ اور کہیں پر اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے ان کو میرا رب ذرے بنا کے اڑا دے گا۔ اور کہیں پر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یاد کرو اس وقت کو جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دکھا دیا ہمیں کہ جو میں نے قرآن میں فرمایا ہے میں اس پر بڑی اچھی طرح قادر ہوں۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کا یہ فرمان پڑھو، سورۃ البروج میں اللہ فرماتے فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ان کیدی متین، میری طاقت جو میری تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ کا یہ فرمان پڑھا کرو، غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان کے لشکر اللہ کی ملکیت میں ہے۔ یہ پہاڑ اللہ کے لشکر ہے، یہ زمینیں اللہ کی لشکر ہے، یہ بادل اللہ کے لشکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جتنے زمین و آسمان کے لشکر ہیں سارے میری ملکیت میں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ زمین چھوٹی ہے، یہ آسمان چھوٹا ہے، اربوں خربوں میلوں پر پھیلا ہوا زمین آسمان۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ یہ اربوں خربوں میلوں پر پھیلا ہوا جو آسمان ہے، یہ زمینیں ہیں، ہم ان کو ایسے لپیٹیں گے جیسے کوئی بندہ اپنی کتاب کو بند کرتا ہے۔ یہ کتاب تو پھر بڑی ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن زمینوں آسمانوں کو ایسے لپیٹیں گے جیسے ایک روٹی کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے لشکر اللہ کے سامنے ایک روٹی کے برابر بھی نہیں ہے، روٹی کے برابر بھی نہیں۔ اور آپ نے حالیہ دنوں میں سبھی نے، کسی نے لائیو دیکھا، کسی نے سوشل میڈیا پر دیکھا، کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے کلاؤڈ برسٹ کر دیا۔ یہ اصطلاح کئی لوگ اس سے پہلے واقف نہیں تھے۔ کلاؤڈ برسٹ، بادلوں کا پھٹنا، اس کا ذکر تو اللہ قرآن میں کرتے ہیں۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں۔ آسمان پھٹ جائے گا قیامت کے دن، اور لوگوں نے اب اپنی نظروں سے دیکھا اللہ ازل سے ابد تک اس کلاؤڈ برسٹ کے فک و ترکیب پر قادر ہے۔ اللہ اس کی سیونگ کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کی برسٹنگ کو بھی جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔
اللہ نے دکھا دیا جو قرآن میں فرمایا سوان فاترت، آسمان پھٹ جائے گا، اللہ نے پھاڑ کے دکھا دیا، بادل اللہ نے پھاڑ کے دکھا دیے۔ یہ اللہ اشارے دے رہے ہیں، الارم دے رہے ہیں کہ جو دنیا کا نظام ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا، اپنے اختتام کی طرف جا رہا۔ ہمیں غور کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ماضی کے اندر، ماضی بعید میں، دور کے زمانے میں نگاہ ڈالیں تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے کلاؤڈ برسٹ کا ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ آسمان کے دروازوں کو، ابواب جمع کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ایک بار ایک دروازہ نہیں، سارے دروازوں کو یک بارگی کھول دیا۔ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اور اللہ نے پانی بہا دیا۔ پھر اللہ رب العالمین کے آنے والے اترنے والے پانی سے کوئی بچنے والا نہیں تھا، کوئی بچا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج میرے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، جس کو اللہ بچائے گا وہی بچے گا۔ اب آیا سیلاب، پانی آیا، یہ بھی پانی بھی اللہ کا لشکر ہے، ٹنوں وزنی عمارتیں بلڈنگیں تباہ کر کے چلا، علاقے ملیا میٹ کر گیا۔ ایسے ہو گیا جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا فَجَعَلْنَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایسے ہلاک کیا کھیتوں کو، بستیوں کو، ایسے اگلے دن ایسے پتہ چلتا تھا جیسے یہ یہاں پر کوئی رہا ہی نہیں ہے۔ بستیوں میں ایسے دیکھا نہیں، جس علاقے میں سیلاب آیا وہاں پر پتھر ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں یہاں پر کوئی رہا ہی نہیں۔ مال، پیسہ، دولت، لوگوں نے اپنے اچھے اچھے مکانوں کے اندر رات کے وقت سوئے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسی نے اپنی بیوی کو دیکھا، کسی نے اپنے بچوں کو دیکھا، اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ پانی کے اندر بہہ کے جا رہے ہیں، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں۔ اللہ نے بتا دیا تمہاری سائنس، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری تحقیقات، تمہاری پیشین گوئیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ میری قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ سیلاب آئے گا، اس پیشین گوئی کے باوجود اللہ نے کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ لگژری گاڑیاں موجود ہیں، ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور اللہ نے ثابت کر دیا فعال لما یرید، میں ہوں، ان کیدی متین، میں ہوں، اور ان ربک فعال لما یرید، ان بطش ربک لشدید، میں ہوں۔ اللہ نے نوح کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، کلاؤڈ برسٹ کر دیا، پھر ہم نے سب کو ڈبو کے رکھ دیا، غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ پانی اللہ کی ملکیت میں ہے، یہ پانی، یہ پہاڑ، یہ بادل سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، ان سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سمندروں کو اجازت دے دے نا بکھرنے کی، باہر نکلنے کی، تو یہ ایک منٹ کے اندر ساری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دے۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر رات سمندر اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ اجازت طلب کرتے ہیں، 3 مرتبہ زمین پر جھانکتے ہیں، 3 مرتبہ سمندر اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں حکم دے ہم ان نافرمانوں کے اوپر چڑھ کر ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ رب العالمین ان سمندروں کو اجازت نہیں دیتا۔
اجازت تو اسی وقت ملے گی جب اللہ رب العالمین نے حکم دے رہا ہے. جب قیامت قائم ہونی ہے پھر ان سمندروں کو حکم ملے گا. تو اس کی ایک جھلک اللہ نے فرمات بیان کر دی, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اللہ کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں بڑے عذابوں سے پہلے. بھیجنے کا مقصد کیا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, لوگ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائیں. ہم نے یہ سوچا ہی نہیں, اللہ کی طرف پلٹنے کا ہم نے سوچا ہی نہیں. اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع ہے. یہ سمندر اللہ کی ملکیت, پانی اللہ کی ملکیت. کیسی ملکیت ہے ذرا غور کیجئے, یقین کیجئے گا یہ بات صحیح بیان کرنے لگا ہوں. بخاری کے اندر موجود ہے, ایک بندے نے ایک لکڑی کے اندر اپنی اشرفیاں رکھی, مال رکھا, اور لکڑی کے اندر رکھ کے اس کو پانی کے سپرد کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کو فلاں جگہ پہ پہنچا دینا. وہ لکڑی اپنی متعین جگہ پہ پہنچ گئی. پانی کسی اور بھی طرف لے کے جا سکتا تھا, لیکن پانی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے کے چلا گیا. ایک لکڑی کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم. یہ پانی وہ ہے, یہ سمندر وہ ہے کہ جو ایک ہی وقت میں موسیٰ کے لیے رستہ بنا دیتے ہیں علیہ السلام اور فرعون کو غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ پانی وہ ہے, یہ سمندر وہ ہے کہ اللہ حکم دے کہ موسیٰ کو ڈبونا نہیں ہے. صندوق کے اندر موسیٰ ہے علیہ السلام, سمندر کے اندر جا رہے ہیں, پانی کے اندر بہ رہے ہیں. سمندر کی کیا جرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈبو. پانی کے اندر لکڑی موجود, لکڑی کو ڈبویا نہیں, متعین مقام پہ پہنچا دیا. صندوق کے اندر ایک بچہ موجود ہے, اس کو ڈبویا نہیں, فرعون کے گھر کے سامنے پہنچا دیا. یہ وہ ہے جو پانی کے اندر ہے لیکن پانی نے ڈبویا نہیں, کوئی نقصان کیا نہیں. اور ایک وہ ہے لوگ اپنے مکانوں کے اندر موجود ہیں, محفوظ مکان ہیں, اور پانی ان مکانوں کو بھی بہا کے لے گیا اور ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا. اور یہ کلاؤڈ برش کا تذکرہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر موجود ہے. کلاؤڈ برش کرتا کون ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوائیں کرتی ہیں, اور اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا, قسم ہے ان ہواؤں کی جو ہر چیز کو اڑا کے لے جاتی ہیں. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا, قسم ہے ان ہواؤں کی جو بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا, کہا قسم ہے ان ہواؤں کی جو بارشوں کو بھی تقسیم کر دیتی ہیں. تو یہ سب کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے. اللہ نے بتا دیا طاقت میری, غلبہ میرا, قوت میری, تدبیر میری, ہر جگہ پر کام جو غلبہ میرا ہے, اور انسان ہر جگہ پر ہی بے بس ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ سے توبہ کرے. اللہ سے توبہ کرنے کا وقت ہے, رجوع کرنے کا وقت ہے. آفات آنے سے پہلے, مصیبتیں آنے سے پہلے, پریشانیاں آنے سے پہلے اللہ کی سے دعائیں کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اے اللہ مجھے میرے گھر میں, میرے مال میں, میری جان میں, میری دنیا اور آخرت کے اندر عافیت عطا فرما. اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, اے اللہ میں تیرے غصے سے, تیری خوشی کی, تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں. وبمعافاتک من عقوباتک, اے اللہ تیرے عذاب سے, تیری عافیت کی پناہ میں آتا ہوں. واعوذ بک منک, اے اللہ میں ہر وقت تیری پناہ میں. یہ دعائیں کرنی چاہیے. اور جب آفت مصیبت آ جائے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن لگا, چاند کو گرہن لگا, تو آپ علیہ السلام نے کہا افضوا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑ جاؤ, اللہ کی طرف گھبرا کے چلے جاؤ, اللہ سے رجوع کرو. ایک روایت پہ آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا دعا کرو, استغفار کرو, ذکر کرو, صدقہ کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آفت اور مصیبت آئی.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفے کے اندر زلزلہ آیا تھا، کوفے میں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگو اللہ تم سے ناراض ہے، توبہ کر لو، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں شدید قسم کا طوفان آیا، شدید قسم کا زلزلہ آیا ملک شام میں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا لوگو توبہ کرو اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، انہوں نے اللہ کی طرف سے صدقے کا جو آیات ہیں وہ پڑھی اور کہا صدقہ کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی آئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط سالی آتی عمر کہتے ہیں اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ کی ناراضگی ساری دنیا کو سمیٹنے والی ہے، لہذا اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، توبہ کرو، رجوع کرو۔ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جب یہ سیلاب آئے، طوفان آئے، زلزلے آئے، وبائیں آئے اور مختلف قسم کی بیماریاں آ جائیں جو پہلے موجود نہیں تھی، تو ہماری ذمہ داری وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بتائی، اللہ کے قرآن نے بتائی، نبی کے صحابہ نے کر کے دکھائی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی آئی تھی، اتنے پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے، کمزور ہو گئے، رنگ تبدیل ہو گیا۔ لوگ بیان کرتے ہیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب کسی پر مصیبت آئے نا تو اس کو بچانا چاہیے۔ ایک جان جو بچاتا ہے من احیاہا فکأنما احیی الناس جمیعا، ایک بندے کی جان بچانے والا ایسے ہے جیسے اس نے ساری کائنات کو مرنے سے بچا دیا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان پر جو سیلاب آیا، ان پر جو مصیبت آئی، ان کا جو نقصان ہوا، ایسا نقصان ہوا، ایسا نقصان ہوا کہ جو بڑی کمال کی بلڈنگوں کے اندر مکین تھے، رہنے والے تھے، جن کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ پختون اتنے غیرت مند ہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ جو ایک دن پہلے ہیرو تھے اگلے دن زیرو بڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کا اس وقت میں ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ یہی اصل کام ہے اہل ایمان کا، نیک لوگوں کا کام یہی ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اللہ کہتے ہیں انسان ابھی تک سخت گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سخت گھاٹی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، آپ کو کیا معلوم کہ سخت گھاٹی کیا ہے؟ ذرا سنیے، فک رقبہ، فک رقبہ، بے گناہ کو آزاد کروانا، یہ مشکل گھاٹی میں داخل ہونا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن میں لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ سخت مشکل گھاٹی ہے۔ یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، یتیم کی مدد کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، یہ سخت گھاٹی ہے۔ جو یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں مسکینوں کے کام آتے ہیں، ان کا اجر کیا ہے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی دائیں جانب والے ہیں۔ دائیں جانب والوں سے مراد کون؟ جنتی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، جو مصیبت میں غیروں کے کام آتا ہے، اللہ کہتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں جانب والے ہیں، یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے، مصیبت میں لوگوں کے کام آتا ہے، پریشانی میں لوگوں کے کام آتا ہے، وہ سب سے بہترین انسان ہے اس دنیا میں۔ تو جو مصیبت زدہ ہے، سیلاب کی زد میں ہے، سیلاب زدگان ہے،
ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کی مدد کریں، ان تک اپنا حصہ پہنچائیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ہم سب کے لیے، جو ڈوب گئے، جو مر گئے۔ آپ نے دیکھا ہے، سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ ایسی بھی لاشیں ہیں جو درختوں کے ساتھ لٹک گئی، درختوں کے ساتھ اٹک گئی۔ یہ اللہ ہمیں الارم دے رہے کہ میرے بندو رجوع کرو میری طرف، اور مصیبت زدہ کو دیکھ کر پریشان ہونا چاہیے، توجیحات بیان نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کا یہ گناہ تھا ان کا وہ گناہ تھا۔ نہیں، وہ مصیبت زدہ ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ الباجلی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، کچھ لوگ آئے، لوگوں کی حالت کیا تھی؟ جسموں پر کپڑے، ننگے جسم، اپنی شرم گاہوں کو، اپنے صدروں کو ڈھانپنے کے لیے انہوں نے چیتوں کی کھالیں پہنی ہوئی ہیں، چیتوں کے چمڑے پہنے ہوئے ہیں، اور گلوں میں صرف تلواریں لٹکائے ہوئے ہیں۔ مسجد نبی میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آپ کا چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، کبھی گھر میں جاتے ہیں کبھی گھر سے باہر آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز کا وقت تھا، بلال کو کہا اذان دو، بلال نے اذان دی، نبی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو کچھ تم نے آگے قیامت کے لیے بھیجا ہے اس میں غور کر لو کیا بھیجا ہے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، صدقے کا حکم دیا۔ آپ نے جب صدقے کا حکم دیا کن کے لیے دیا؟ مصیبت زدہ لوگوں کے لیے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم مصیبت میں کیوں پڑ گئے، آپ نے یہ سوال نہیں کیا تمہارا جرم کیا تھا کہ تمہیں مصیبت آئی، یہ سوال نہیں کیا، فوراً صدقے کا حکم دیا۔ جریر بن عبداللہ الباجلی فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی نے حکم دیا، مسجد نبی میں دو ڈھیر لگ گئے، دو ڈھیر، ایک غلے کا ایک کپڑوں کا، اور دیکھا کہ ایک بندہ ایسا تھا اس کے پاس آدھی کھجور تھی، وہ لا کے پیغمبر کو جمع کروا رہا تھا۔ ایک کو دیکھا کہ اس نے ایک تھیلی پکڑی ہوئی ہے، وزنی تھی، اس کا ہاتھ جھکا ہوا ہے، وہ بھی لے کے آ رہا ہے، پھینک دیتا ہے لا کر پیغمبر کے قدموں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مال جمع ہے، جو پیغمبر تھوڑی دیر پہلے چہرہ تبدیل ہو رہا تھا، غصے میں تھا، جو نبی پہلے پریشان تھا، جب اس نے اس نبی اور پیغمبر نے مسجد نبی میں دو ڈھیر دیکھے تو آپ کا چہرہ مسکرانے لگا، آپ کا چہرہ چمکنے لگا جیسے سونا چمک رہا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب میں وہ مال تقسیم کر دیا۔ مصیبت زدہ کے کام آنا چاہیے، ہماری ذمہ داری یہ ہے۔ تو یہ جو سیلاب آیا، یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا، اس سے جو سبق حاصل ہوئے، پہلا سبق یہ ہے، وہ یاد رکھنے والا ہے کہ قادر اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اللہ کے سامنے کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سائنس، کوئی اللہ کی جو ہے وہ قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا سبق یہ حاصل ہوا کہ انسان اللہ کے آگے بے بس ہے، انسان کی بس کی بات ہی کوئی نہیں۔ تیسرا سبق یہ حاصل ہوا کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اور چوتھی بات وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو مصیبت آئی، پریشانی آئی، جو ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا، آزمائش آئی، وہ اس عذاب آزمائش کے اندر مبتلا ہوئے، ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور ان کے ساتھ دعا سے پہلے تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔